ہمارے پاس ہمارے فارم 45 موجود ہیں. فارم 45 از اے ویری بگ ایویڈنس. حماد اظہر صاحب کی بات کی, اس طرح میاں اسلم اقبال صاحب کی میں بات کروں گا. یقیناً جو سختیاں یا جو معاملات ان کے ساتھ ہیں وہ ایک ان کی مثال نہیں ملتی, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان دونوں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر منظر عام پہ نہیں آئیں گے. پارٹی میں لیڈر بھی وہی ہے جس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے. اس پارٹی کا ووٹ بھی اسی کے ساتھ ہے, یا پبلک کا جو ایک انٹرسٹ ہے اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عمران خان کا ہاتھ ہے. تو میں ان کو صرف دکھ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی باقیوں کی طرح کیوں نہیں جتایا گیا. اچھا, باقیوں کو جس طرح فارم 47 دے کے جتایا گیا ہے, مجھے اس طرح جتایا کیوں نہیں گیا. اور اس کا ان تو یہ کہتے ہیں کہ آن اینی فورم اس کو دوبارہ میدان لگے اور دوبارہ جو شیخوپورہ کی عوام ہے وہ کیلکولیٹر لے کے اور اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہو واز دا ونر. اچھا, ابھی آپ لوگ پہلے تو پنجاب سے آغاز کرتے ہیں, پھر میں آگے چل کے یہ جو آپ لوگ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اور جو کچھ آپ کے پلانز ہیں آفٹر عید اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. پنجاب میں تحریک انصاف کا کہہ لیں کہ کوئی لیڈر دکھائی نہیں دے رہا, پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے جو پارٹی کو انسٹرکشنز دے گا, کون ہے جس کی بات ایم پی ایز نے سننی ہے یا ورکرز نے سننی ہے یا آپ لوگوں کی جو ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں انہوں نے کس کو سننا ہے, کون ہے جو پنجاب میں ڈائریکشنز دے گا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں حیدر صاحب, بات یہ ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ہو رہی ہے, اور آپ یہ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کے جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی اپوزیشن اب نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. اینڈ دیٹ از دا ویری ریزن کہ جو پنجاب کی سی ایم ہے وہ آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے لاسٹ ٹائم شی وزٹڈ پنجاب اسمبلی, انہوں نے کوئی سیشن اٹینڈ کیا جس میں 11 اراکین کو بھی سسپینڈ کیا گیا, اور اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک بھرپور اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی قیادت میں ہو رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا نہیں 6 چھکے لگائے انہوں نے. دیکھیں چھکے تو گورنمنٹ ہے, ان کے اپنے معاملات جو بھی سلسلہ ہے, لیکن میں اپوزیشن کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے جس طرح پنجاب اسمبلی میں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو, اور جو احتجاج ہم کر رہے ہیں اور جو زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اراکین کے ساتھ ہو رہی ہیں, جس طرح اس پہ آواز جو پنجاب اسمبلی میں اٹھائی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے. اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پنجاب کے ایم پی ایز کو, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو, کہ جس طرح انہوں نے آؤٹ آف دا شیل آ کے جس طرح وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. اگلی اختلافات کی بات اچھا, ویسے میں جو قیادت ہے اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں, لیکن آپ نے جو بات کی پنجاب کے اندر اپوزیشن کے حوالے سے, ایک اعتراض تحریک انصاف کے اندر بھی جو ایک وہ طبقہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ذرا زیادہ سینسیبل بات کرتا ہے, وہ یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی ساری اپوزیشن اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ جی یہ زیادتیاں ہوئی, ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, لیکن جو ایکچوئل پبلک ایشوز ہیں وہ نہ پنجاب اسمبلی میں گنے چنے 2-4-5 لوگ ان کے اوپر بات کریں, جو آپ اپنے حلقے کی بات کر دیں گے اور 1-2 لوگ ہیں جو بات کریں گے, ادروائز باقی کوئی بندے آئیں گے اپوزیشن سے وہ وہی بات کریں جی کہ یہ زیادتی ہوگی, جی تحریک انصاف کے ساتھ 2 سال سے یہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. جو پبلک ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے زیادہ اپوزیشن کی. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہمیں ووٹ پڑا ہے وہ پڑا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور جو ووٹ جب پاکستان کی عوام یا پنجاب کی عوام اپنے ایم پی ایز یا ایم این ایز کو ووٹ کاسٹ کر رہی تھی تو ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے, تگو دو کریں گے. لیکن پبلک انٹرسٹ میں بھی تو آپ لوگوں نے بات کرنی ہے نا, بالکل کرنی ہے, پبلک ایشوز کو بھی تو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے, ان کے اوپر بھی آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنی ہے. دیٹس ویری ٹرو, اور یہی وجہ ہے, دیکھیں یہ بات آپ کی اس حد تک ضرور درست ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا مین جو ایجنڈا ہوتا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ایشوز ہیں, آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا جب اجلاس ہوا ہم نے شوگر کین کے مسئلے پہ بات کی, گندم کی جو آگے ایک بحران آنے جا رہا ہے اس پہ بات کی, مہنگائی پہ بات کی, جو پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کھلے عام چھوٹ ملی ہوئی ہے, اور جس طرح لا اینڈ آرڈر کی جو بدترین صورتحال ہے اس پہ بہت ساری آواز اٹھائی. درست ہے کہ جتنی بات اس کے اوپر کرنی چاہیے اتنی آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ جو تحریک انصاف کے ایشوز ہیں, تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ لوگوں کی جو ایشوز ہیں ان کو زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں, پبلک ایشوز کے اوپر اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی, میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا, لیکن اس بات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ شاید کوئی 19-20 ضرور ہو سکتی ہے, لیکن جہاں ہم اپنے
اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں یا اپنی پارٹی کے اراکین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے اراکین ہیں جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں پبلک ایشوز کی یا وہ ایشوز وچ آر امپورٹنٹ فار پبلک انٹرسٹ، تو وہ بھی آن دا سیم ٹائم ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اب آ جاتے ہیں آواز پنجاب کی قیادت کے اوپر. ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر ملک احمد بھچر صاحب جس وقت آئے تھے تو اس وقت ہم لوگوں کو بھی یہی امپریشن تھا شریف آدمی ہے، یہ اس طرح مطلب ایک جینٹل مین آدمی ہے، وہ اس طرح اپوزیشن نہیں کر سکیں گے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا تحریک انصاف کا جو موڈ ہے اس میں وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن بھچر صاحب بہرحال ایک ڈیسنٹ انداز میں کام کر رہے ہیں. ادروائز ہمیں تحریک انصاف کا کوئی لیڈر پنجاب کا دکھائی نہیں دے رہا. مطلب حماد اظہر صاحب وہ غائب ہیں، وہ تو آ ہی نہیں رہے نا، سرے سے میدان میں نہیں آ رہے. ابھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے چیف کوآرڈینیٹر بنایا عالیہ حمزہ صاحبہ کو. عالیہ صاحبہ کی بھی پارٹی کے اندر وہ گرپ نظر نہیں آ رہی اس عرصے کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جو سچویشن ہے اور جو حالات ہیں وہ لیڈر ٹو لیڈر ویری کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے حماد اظہر صاحب کی بات کی، اس طرح میاں اسلم اقبال صاحب کی میں بات کروں گا. یقیناً جو سختیاں یا جو معاملات ان کے ساتھ ہیں وہ ایک ان کی مثال نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان دونوں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر منظر عام پہ نہیں آئیں گے. جہاں تک بات ہے ہماری چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ آئی ہیں پارٹی میں ایک نئی روح ضرور آئی ہے. اچھا، وہ بے شک آپ دیکھیں کہ مختلف اضلاع میں جس طرح دفاتر پاکستان تحریک انصاف کے کھل رہے ہیں، مختلف اضلاع میں تنظیمی اجلاس شروع ہو رہے ہیں، مختلف اضلاع میں بہت سارے اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی باڈیز ہیں انہوں نے ورکرز کنونشنز کے لیے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو درخواستیں دی ہیں کہ آپ لوگوں کو اجازت ملنے لگی ان چیزوں کی. دیکھیں اجازت ملنا اگلا پروسیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کام ہونا، دفاتر کا کھلنا ہی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بے شک جب وہ کھلتے ہیں تو آگے پولیس دوبارہ آ جاتی ہے یا ان کو دوبارہ سیل کر دیا جاتا ہے. کیوں آپ پریشان کرتے ہیں بار بار پولیس والوں کو؟ دیکھیں پریشان نہیں، دیکھیں یہ آپ ہمارا آئین اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم فریلی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں. نو ڈاؤٹ کہ ہم کوئی دیکھیں کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم تناؤ نہیں چاہتے، ہم محاذ رائی نہیں چاہتے. وی اونلی وانٹ آور پولیٹیکل رائٹس ٹو بی انٹیکٹ. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کا بھی حق ہے، اور ایک جس طرح ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں یہ ہمارا بھی حق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ایک نئی روح آئی ہے، اور اب آپ جب یہ دوبارہ جو بھی کال ملے گی آفٹر عید جو بھی پلان پارٹی کر رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑی افیکٹو اور ایفیشینٹ، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک الائنس بنے گا یہ بہت کارآمد ہوگا. اچھا، ویسے تو عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کے اندر 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایک بڑا نمبر تحریک انصاف کے اراکین کا ہے جو سم ہاؤ کمپرومائزڈ ہیں اور جس وقت ضرورت ہوگی وہ تحریک انصاف کو ڈاج کریں گے؟ دیکھیں اور بائی دا وے میاں جاوید لطیف صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس حساب سے تو وہ آپ کے اوپر بھی ایسے کوئی الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو ہروایا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر ہروایا گیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ان کو، اور وہ آ رہے ہیں تو آپ جیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو بھی جتوایا اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں وہ تو انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کے مقابلے میں جنہوں نے الیکشن لڑا یا میں نے ان کے بھائی کے مقابلے میں لڑا، ہمارے پاس ہمارے فارم 45 موجود ہیں. فارم 45 از اے ویری بگ ایویڈنس. ہم تو اپنے فارم 45 کو جو ہمارے اراکین ہیں وہ لے کے بھاگ رہے ہیں کہ جی ہمارے فارم 45 دیکھیں صرف تنقید برائے ان کو صرف دکھ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی باقیوں کی طرح کیوں نہیں جتایا گیا. اچھا، باقیوں کو جس طرح فارم 47 دے کے جتایا گیا ہے مجھے اس طرح جتایا کیوں نہیں گیا، اور اس کا غصہ کا وہ اظہار جتایا گیا ویسے ان کو. یہ دیکھیں ان کی پارٹی ان کو بہتر بتا سکتی ہے کہ ان کے پارٹی کو ان کے ساتھ کیا اختلافات تھے، کیوں نہیں وہ چاہتے تھے کہ اس طرح مریم نواز اور نواز شریف کے لیے وہ جو ہے وہ حدیں پار کی جو آج اگر آپ میں سے کوئی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے معاملات خراب ہو جائیں. دیکھیں یہ تو پھر انہیں اپنے قائد سے سوال کرنا چاہیے کہ اتنی حدیں پار کر کے بھی ان کو اس طرح نظر انداز کر دیا گیا، یا ان کو ابھی بھی آپ کے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی نا اگر وہ نظر انداز نہ ہوتے. دیٹ از ویری ٹرو. لیکن ہمارے پاس ہمارے فارم 45 موجود ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آن اینی فورم اس کو دوبارہ میدان لگے، اور دوبارہ جو شیخوپورہ کی عوام ہے وہ کیلکولیٹر لے کے آئے اور اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہو واز دا ونر. اچھا، جاوید لطیف صاحب ہم نے دیکھا کہ جس وقت پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا تو ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی جاوید لطیف صاحب کی. وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا تھی کہ
پتہ نہیں حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے, فلانا کرنا چاہ رہی ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایز این اس ویڈیو میں یہ دکھائی دیا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی بہت خلاف ہیں. ایک تو تجاوزات کے خلاف آپریشن کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ سیکنڈلی جاوید لطیف صاحب کا جو اس وقت اسٹائل آف پالیٹکس ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے میں اس کی بھرپور مخالفت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک, ہمارا شہر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں, وہ ہم ویسٹ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ آن دا سیم ہینڈ ہم جو ویسٹ میں موجود سہولیات ہیں وہ ان کے 10% بھی اپنی عوام کو دینے میں ناکام ہیں, وہ ہیلتھ کی صورت میں ہوں, ایجوکیشن کی صورت میں ہو, یا کوئی بھی اور ویلفیئر ہے, کہ ہم جو غریب ہے اس کو آلریڈی جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بے روزگار کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو سہولیات ہمیں ان کو دینی چاہیے, فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ یا اور بھی کوئی جو بھی سہولیات ہیں وہ ہم دینے میں ناکام ہوئے ہیں. اگلا سوال آپ کا کہ وہ جو تقریر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر نے شاید اس عوام کا بھلا کرنے کی بجائے ان کا مزید نقصان کیا. اور جس طرح گورنمنٹ جو اب دوبارہ ایکشن ہمارے شہر میں لے رہی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ اس جو ان کی فرسٹریشن کے نتیجے میں. کی وجہ کیا تھی؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا, میں الزام نہیں لگا رہا, مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی اڈے پہ کوئی جگہ ہے وہ بھی شاید اس کی ذاتی. دیکھیں اس میں مجھے نہیں پتا, لیکن میرے نزدیک ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو پولیٹیکلی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا ہم عید کے بعد کے احتجاج کی طرف چلے جائیں. ایک تو اب آپ لوگ سندھ میں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو آپ لوگ مل رہے ہیں, بلوچستان میں اب کہا جا رہا ہے شاید چانسز ہیں مارنگ بلوچ سے بھی شاید ملاقات ہو, اور ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوں جو آپ کے دور میں بھی حکومت کے خلاف نکلتے تھے. جس وقت آپ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو ان کے نظریات سے بھی اختلاف ہوتا ہے, ان کی سوچ بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ اینٹی نیشنل باتیں کر رہے ہیں, یہ ریاست کے خلاف ہیں. آج جب آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اپنی رائٹ کی بات کر رہا ہے, یہ تو بالکل اپنے آئینی حقوق کی جنگ یہ لوگ لڑ رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے سوچ میں اتنا فرق, اتنی تبدیلی, اور سیکنڈلی اس طرح کے لوگوں کو اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ملے گی تو پھر آپ کیا امپریشن دیں گے؟ مطلب مہرنگ بلوچ کو اگر ملتے ہیں تو کیا امپریشن جائے گا اس کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہے یہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے وہ آپ مل کے چلائیں تو اس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں ایز اے پی ٹی آئی بہت پہلے اپنے جو فار ایگزامپل فضل الرحمان صاحب ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یا اور بھی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمیں اس جدوجہد کا آغاز کر دینا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. اگلی بات جو کہ ایک جن کے بارے میں نیریٹو ہے کہ یہ اینٹی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا جو پاکستان کے خلاف بات کرتی ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس نہج پہ یہ پاکستان پہنچ چکا ہے ہم باہر کے لوگوں سے لڑنے کی بجائے اپنے اندر ہی لڑی جا رہے ہیں. اور اگر ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں تو ہمیں بات چیت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل تلاش کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی بات چیت ہی ایک ایسا حل ہے جس سے چیزوں کا مسائل کا حل نکلتا ہے, اور وہ لوگ پاکستانی ہیں, وہ لوگ کسی اور ملک کے نیشنل نہیں ہیں. آفٹر آل دے آر پاکستانیز. لیکن آپ لوگ بات چیت کریں گے کیسے؟ آپ لوگوں کا تو جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہے ہی نہیں بات چیت والا. دیکھیں بات چیت تو کرنی پڑے گی, بے شک آپ اپنے پولیٹیکل الائز کے ساتھ بات کریں یا جہاں بھی بات کریں, بات چیت ہی ایک ایسا حل ہے جس سے آپ مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ جس وقت آپ لوگ بات چیت کر رہے تھے آپ لوگ کیوں اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے بات چیت ختم کر کے نکلے؟ گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروا سکتے. تو جب جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں. ہاں جن کے پاس اختیار ہے ان سے خان صاحب نے بہت دفعہ کہا کہ آپ ان سے بات کریں, ان سے بات کرنی چاہیے, اور ان سے بات کرنے سے ہی پاکستان کی جو ہے وہ بہتری ہے, پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. اور یہ جو ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ خلا جو پیدا ہو رہا ہے, یہ ایک ہی اس خلا کو دور کرنے کا حل ہے کہ ہم بات چیت کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں. آخر میں طیب بھائی آپ نے جو سب سے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ لوگوں کو لوگوں نے ووٹ ہی عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا, اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے آپ لوگوں کو پارلیمنٹ میں, عمران خان صاحب کی تو رہائی مستقبل قریب میں بھی دکھائی نہیں دے رہی. تو
آپ پھر کس طرح لوگوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے آپ کو ووٹ اس وجہ سے دیا ہے کہ خان صاحب کو رہا کروائیں, ان کو باہر نکالیں؟ دیکھیں اس میں میرا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پارٹی میں لیڈر بھی وہی ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور اللہ ہی کے ہونے سے یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں کہ اس پارٹی میں لیڈر بھی وہی ہے جس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے. اس پارٹی کا ووٹ بھی اسی کے ساتھ ہے یا پبلک کا جو ایک انٹرسٹ ہے اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عمران خان کا ہاتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج جس طرح بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی مشکل میں ہے, اور لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں کیپیسٹی میں فرق ہو سکتا ہے, کیپیبلٹی میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن لائلٹی اور کوشش سب کی یہی ہے, سب کی یہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں فرق ہو سکتا ہے. میں نے لائلٹی کے اوپر پوچھا, سب کی لائلٹی ہے. آپ پھر میں پھر پوچھوں لائلٹی سب کی, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے. جو ڈس لائل ہوگا, آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے نام تھے, وہ ایسے نام تھے کہ جن کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر ہے. لیکن ان بڑے بڑے ناموں نے دیکھ بھی لیا نا انتخابات کے اندر کیا ہوا. یہی ہاں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن اس یہ جو سسٹم کی ایک خرابی ہے اسی کے خلاف تو یہ جد و جہد ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی تو یہ جد و جہد ہے. چلیں اللہ کرے کہ اگر کبھی مستقبل میں آپ لوگوں کو اقتدار ملے تو آپ واقعتاً سسٹم کی بہتری کے لیے جدوجہد کریں, نہ کہ جو پرانے باتیں ہیں انہیں کو دوبارہ جو ہے وہ لے کر سامنے اور پبلک کے لیے پرابلمس کریٹ. بہرحال بہت شکریہ تیابی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.